ہزاروں کیوں میں لگانے والا شیطان ہے اور اپنے کیوں سے ہٹانے والا. اس کو ایک کیوں سے ہٹا دو اور کروڑوں کیوں میں الجھا دو. شیطان جانتا ہے کہ ہزاروں کیوں میں الجھنے والا فلسفی بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، سقراط بنے گا، بقراط بنے گا، افلاطون بنے گا، شیخ بولی سینا بنے گا، سب کچھ بنے گا، مگر مومن نہیں بنے گا. مومن نہیں بنے گا. اس کو کروڑوں کیوں میں الجھا دو، اگر کہیں اس نے اپنے کیوں کو سمجھ لیا اور اس کے تقاضے پر عمل کیا تو یہ مومن ہو جائے گا. تو اس کو مومن نہ رہنے دو، سب کچھ میں پیچھے پڑا دو، مومن نہ بننے دو. ہزاروں کروڑوں کیوں میں ایسا الجھا دو کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے، زندگی بھی ختم ہو جائے، اسے اپنے ہر کیوں کا جواب نہ ملے. ذرا سا آپ خیال کرو. مگر ایک بات آپ سوچو گے کہ بھائی اپنا کیوں سمجھنے سے تو بڑا نقصان ہوگا. ہم کائنات کا کیوں، دنیا کا کیوں، زمین و آسمان کا کیوں سمجھیں گے تو فلسفی ہو جائیں گے، ارسطو ہوں گے، بقراط ہوں گے، سقراط ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے. اور اپنا کیوں سمجھنے سے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ تو سنو، صحیح ہے کہ ساری دنیا کا کیوں سمجھ لیا اگر تم نے تو تم سقراط و بقراط ہو گئے، تم افلاطون بولی سینا ہو گئے. مگر جنہوں نے اپنا کیوں سمجھ لیا وہ بایزید بستامی ہو گئے، وہ جنید بغدادی ہو گئے، وہ غوث جیلانی ہو گئے، وہ قطب عالم شاہ عالم ہو گئے، وہ شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی ہو گئے. اپنا کیوں سمجھنے والے وہ ہو گئے کہ بڑے بڑے بقراط بھی ناک رگڑ رہے ہیں، بڑے بڑے سقراط بھی سر جھکا رہے ہیں. ایک بات اور میں پوچھتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کا کیوں سمجھ لیا، کیا سمجھا؟ خاک سمجھا، کچھ بھی نہیں سمجھا. بتاؤ، پوچھنا ان فلسفیوں سے، بقراطیوں اور سقراطیوں سے پوچھو، کیا زمین نے یہ کہا ہے کہ ہم کیوں؟ کیا آسمان نے یہ کہا ہے کہ ہم کیوں ہیں؟ کیا چاند و سورج نے کبھی تم سے کہا کہ ہم کیوں ہیں؟ اپنی اٹکل لگاتے ہو، اپنا گمان لگا، چاند اس لیے، سورج اس لیے، زمین اس لیے، آسمان اس لیے. تم بولتے ہو، کبھی یہ بھی بولے، کبھی دریا بولا، کبھی درخت بولے، کبھی پتھر بولا، کبھی چاند بولا، کبھی سورج بولا کہ ہم کیوں ہیں؟ تو تم اپنے گمان سے جو کہتے ہو وہ بات بالکل غلط ہے. اور اپنا کیوں جو سمجھ لے اور اپنے کیوں کے تقاضے پر جو عمل کرے، ساری دنیا بول پڑتی ہے کہ ہم کیوں ہیں. دریا رخ بدل کے بتاتا ہے ہم تیرے لیے ہیں، جانور سجدہ کر کے بتاتا ہے ہم تیرے لیے ہیں، درخت جگہ بدل کے بتاتا ہے ہم تیرے لیے ہیں، کنکریاں کلمہ پڑھ کے بتاتی ہیں کہ ہم تیرے لیے ہیں، سورج پلٹ کے بتاتا ہے ہم تیرے لیے ہیں، چاند ٹکڑے ہو کے بتاتا ہے کہ ہم تیرے لیے ہیں، جانور اطاعت کر کے بتاتے ہیں کہ ہم تیرے لیے. پہلے تو یہ ثابت کر دے کہ تو خدا کے لیے ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کی ہو. دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تم آخرت کے لیے. تو تم جس کے لیے ہو اس کے پیچھے چلتے ہو. عجیب بات، دنیا کی مثال خوب دی. دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اپنا سایہ، زمین پہ پرچھائی پڑتی، سایہ پڑتا. اچھا ذرا سایہ کو پکڑو، دوڑا کے پکڑو، آپ ہی کا تو ہے نا. قریب اتنا ہے کہ ابھی ملا، ابھی ملا، ابھی ملا، اتنا قریب. یہ بھی نہیں کہ چھوڑ کے چلا جائے کہ ہم مایوس ہو جائیں. اتنا قریب کہ ابھی پایا، ابھی. اور دوڑتے رہو، دوڑتے رہو، دم نکل آئے گا، سایہ نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. اب سائے سے منہ موڑ کے بھاگو. سائے سے جب منہ موڑ کے بھاگتے ہو تو قدم بھی نہیں چھوڑتا. جتنی تیز تم بھاگو گے اتنی تیز تیرے پیچھے. تو یہی تو دنیا کا حال ہے جو دنیا کے پیچھے چلا چلا، دوڑا دوڑا، ہلاک ہو گیا. دنیا اسے نہ ملی. ہلاکو دوڑا، ہلاک ہو گیا. چنگیز دوڑا، ہلاک ہو گیا. اکبر دوڑا، ہلاک ہو گیا. بابر دوڑا، ہلاک ہو گیا. سب دنیا کے پیچھے دوڑے مگر دنیا کسی کو نہ مل سکی. نہ لال قلعے والے کو مل سکی، نہ شیش محل والے کو مل سکی. سب تباہ ہو گئے.
مگر جو دنیا کا رخ موڑ کر کے بھاگے تھے دنیا آج تک انہیں نہیں چھوڑ رہی ہے، نہ خواجہ کو چھوڑ رہی ہے، نہ شاہ عالم کو چھوڑ رہی ہے، نہ قطب عالم کو چھوڑ رہی ہے۔ ارے مخدوم سمنانی نے ترک سلطنت کر کے سمنان کو چھوڑا تو دنیا وہیں پیچھے لگ گئی، وہیں سے ایسا لگی کہ آج تک نہیں چھوڑ رہی ہے۔ تو دنیا کے پیچھے چلو گے تو ہاتھ نہیں آئے گی، منہ موڑ کے بھاگو گے تو پیچھا نہیں چھوڑے گے۔ اتنا پیچھا پڑ گئی کہ پوری تحریک چل رہی ہے کہ خواجہ کے ہاں مت جاؤ، غوث کے ہاں مت جاؤ، مگر دنیا ایسا پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کسی کی بات نہیں مانتی، سایہ پیچھے دوڑتا ہی چلا جا رہا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ ذرا سا عالم تصور، عالم خیال میں غور کرو، اس منزل کو اگر تم سے سوال کیا جائے، رب تبارک و تعالی تم سے یہ پوچھے، ہر چیز کے بارے میں تم سوال کرو، زمین کیوں؟ جواب ملا تمہارے لیے۔ آسمان کیوں؟ تمہارے لیے۔ چاند و سورج کیوں؟ تمہارے لیے۔ دریا کیوں؟ تمہارے لیے۔ آبشار کے نغمے کیوں؟ تمہارے لیے۔ سب چیز تمہارے لیے، اور تم کیوں؟ تم کیوں؟ اسی کیوں کا جواب تو نہیں چاہتا نا؟ ہاں تو تم تو نہیں غور کرنا چاہتے، مگر اسلام اسی کیوں کو سمجھانے آیا۔ یہ خدا کی رحمت ہے کہ ہمارا ذہن جدھر نہیں جاتا خدا اپنی کریمی سے ہمارے ذہن کو ادھر موڑ رہا۔ تم نہیں سمجھنا چاہتے سنو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔